حضور کے بعد کوئی اور حضور کے مصلی پر نماز نہیں پڑھا سکتا تھا۔ صحابہ بہت تھے، لیکن حضور کی نظر میں جو سب سے زیادہ معتمد، سب سے زیادہ بہتر اگر کوئی تھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اور آج ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جو منصب امامت پر فائز ہو یا منصب خلافت پر فائز ہو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رشتہ داری، خاندان، اولاد نہ دیکھیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بعد دین کی صحیح معنوں میں اگر کوئی خدمت کر سکتا ہے تو آپ اس کو اپنا سجادہ بنائیں اور اپنا نائب بنائیں۔ یہ جو آج ماحول چل رہا ہے نا بھیڑ چال، کہ ہمارے بعد ہمارا بیٹا ہی سجادہ ہوگا۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمہ کے کئی شہزادے تھے اور اپنے وقت کے ولی کامل، لیکن حضرت غریب نواز علیہ رحمہ نے اپنے بیٹوں کو اپنا سجادہ نہیں بنایا، بلکہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو اپنا سجادہ بنایا۔ آج ہم اپنی اولادوں کو سجادہ بنائے بیٹھے ہیں، آج عطا پتہ ہے نہیں، اردو آتی نہیں ہے اور سجادہ بنا دیا ہے۔ ہم بالکل کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دین کی استقامت اور دین کی ترویج و اشاعت جو ہے وہ مسجد کے مصلے ہیں اور مزارات کی خانقاہیں ہیں۔ اگر ان خانقاہوں میں جاہل جبٹ لوگوں کو بیٹھا دیا جائے گا، مسجدوں میں جاہل جبٹ امام رکھ دیے جائیں گے، تو پھر دین کی اور مذہب کی ترویج و اشاعت کون کرے گا؟ آپ بیٹھا دو یہاں پر کسی ارے گہرے کو، نہ تقریر ہوگی، نہ دین بتایا جائے گا، نہ صحیح معنوں میں نماز ہوگی۔ اس مصلی کا حقدار تو وہی ہے کہ جس نے دین اور مذہب کی تعلیم کو پڑھا ہے، جو شریعت اور طریقت کے مکمل طریقے کی پاسداری کرتا ہے۔ آج تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ صاحب میاں کا انتقال ہو گیا ہے اور سجادہ فلاں کو بنا دیا ہے، انہیں اردو بھی پڑھنا نہیں آ رہی ہے، انہیں نماز کے مسائل بھی نہیں پتہ ہے۔ وہ پیر نہیں ہو سکتا جس کے اندر شریعت و طریقت کی پاسداری نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے پیر کے شرائط میں ایک شرط یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے دین کے مسائل کتابوں سے اخذ کر سکے، یعنی نکال سکے۔ یا تو اتنا ہی پتہ نہیں ہے، یا تو 2 مہینے پہلے داڑھی چھوڑ دی جاتی ہے، اس کے بعد سجادہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے علماء بھی اتنے میاں مٹھو بنے بیٹھے ہیں کہ وہ بھی جا کے خوب ہاتھ چوم رہے ہیں۔ ہم بالکل قائل نہیں ہیں، ہم اس سجادے کو اور اس امام کو قبول کریں گے جو مکمل طریقے سے شریعت کی پاسداری کرے گا۔ کھیل بنا رکھا ہے، تماشا بنا رکھا ہے، جس کا دل چاہا وہ مصلی پہ آیا، اس نے نماز پڑھا دی، جس کا دل چاہا وہ خانقاہ کا سجادہ بن گیا۔ ہم نے اپنے منہ میں جو ہے تالا لگا رکھا ہے، ہم شریعت کی بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قوم نے اتنا ڈرا رکھا ہے مولویوں کو کہ اگر تم کچھ بولو گے تو تمہارے خلاف جو ہے وہ حکم نافذ کر دیا جائے گا کہ تم سنی صحیح عقیدہ مسلمان نہیں ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنا سجادہ نہیں بنایا۔ کتابیں پڑھیں، آپ سیرت پڑھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا نائب بنا دیں، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ جس بیٹے کو طلاق دینے کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہو وہ میرا سجادہ کیسے بن سکتا ہے؟ میاں بنائے پڑے، پہلے سے لکھ دیا سرکاری کاغذات پر، میرے بعد میرا تیسرا بیٹا سجادہ بنے گا۔ نماز پڑھنا اسے آ نہیں رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ کس امام کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کریں گے؟ جو قرآن اچھا پڑھتا ہو، جو قوم کی اصلاح اچھی سے کرتا ہو، جسے دین کے صحیح مسائل معلوم ہوں، جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، شریعت کی طرف بلائے، اسی کو تو آپ امام تسلیم کریں گے؟ یا ایسے کو امام تسلیم کر لیں گے کہ جس کی خود کی نماز ٹھیک نہیں، جسے خود وضو کرنا نہیں آتا، جسے خود نماز کے مسائل نہیں معلوم ہیں، اسے آپ اپنا امام تسلیم کر لو گے؟ نہیں کرو گے نا، تو سجادہ کیوں تسلیم کر لیا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ہم جہاں جہاں امام بھیجتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی بات رکھی تھی
ہم نہ اپنا رشتہ دار بھیجتے ہیں نہ دوست بھیجتے ہیں، ہم مسجد میں اسی امام کا انتخاب کرتے ہیں جو دین کی خدمت جو ہے بغیر کسی کے دباؤ کے کرتا نظر آتا ہے۔ رشتہ داری مصلی پہ تھوڑی نہیں کی جاتی ہے، رشتہ داری اور بیٹا پرستی جو ہے وہ سجادگی کو لے کے نہیں کی جاتی ہے، بلکہ ہر سجادہ وہ ہوگا، ہر امام وہ ہوگا جو صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا۔